بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے انتہائی کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی کرم فرمایا اور ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو حاجات، ضروریات اور مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے کہ جو عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اس خاص عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر خصوصی فضل اور کرم فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی ضرورت اور جو بھی حاجت ہوگی یا جیسی کیسی بھی آپ کو پریشانی اور مشکل کا سامنا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرما دیں گے۔ غربت اور تنگ دستی میں انسان ایسے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے کہ جن سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ گھر کا پہیہ چلانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے جب پارٹ ٹائم جاب سے بھی اس کا کوئی خاطر خواہ اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ قرض لینے کی نوبت تک آ جاتا ہے، اور جب ایک بار وہ قرض لے لیتا ہے تو قرض ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر کوئی شخص قرض نہیں لے رہا، مشکل سے گزارا چلا رہا ہے تو اس کا گزارا چل جاتا ہے، لیکن اگر اس نے ایک بار قرض لے لیا تو پھر اس کی عادت سی بن جاتی ہے کہ اس کا ہر مہینہ قرض پہ ہی چلتا ہے۔ مہینے کے شروع میں قرض لے لیتا ہے، اور جب اس کی تنخواہ آتی ہے تو وہ قرض خواہ کو اپنے پیسے واپس کر کے اپنا جو اس کا ذمہ قرض ہے وہ اتار کر پھر اپنا خرچ چلاتا ہے، یہاں تک کہ ہر مہینے نئے سے نئے فرد سے قرض لیتا، پکڑتا، ایک سے لیتا دوسرے کو دیتا، یوں اس کی ایک چین بن جاتی ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے کہ اس کا پورا حساب کتاب، پورا گھر، پورا مہینہ قرض پر ہی چلتا ہے۔ تو ایسے حالات میں قرض یہ ایک بیماری بھی ہے۔ قرض لینا چاہیے، لیکن ایسے وقت میں لو کہ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، بہت زیادہ مشکل اور پریشانی کا شکار ہوں، اور اس نیت سے لیں کہ یہ قرض جیسے ہی میرے پاس میرے حالات ٹھیک ہوں گے، جو میں نے اپنے بھائی، اپنے دوست کو تاریخ مقرر کی ہے اس سے پہلے انشاءاللہ میں اس کا قرض واپس لوٹاؤں گا۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اس کا قرض اتارنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہونے کی وجہ سے جلد اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور بعد میں اس کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پیسے واپس نہیں کرنے، تو اللہ رب العزت اس کو وہاں سے نقصان پہنچاتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اس 1 روپے کی وجہ سے کئی روپے کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک خاص طور پر ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں دین اسلام کی مبارک تعلیمات کو سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھے سے گزر سکے اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو سکے۔
تو عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ عمل آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نماز عشاء سے لے کر رات سونے سے پہلے تک کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ نماز عشاء کے فوراً بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ بعد میں کرنا چاہیں سونے سے پہلے تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کے لیے آپ کے پاس 100 دانوں والی ایک تسبیح ہو، اس 100 دانوں والی تسبیح پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ 100 کی تعداد میں آپ نے اللہ رب العزت کے یہ مبارک اسماء مبارک ہیں، ان کا ورد کرنا ہے۔ اب آپ نے عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز عشاء آپ نے مکمل ادا کر لی، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ یہ نماز عشاء مکمل کرنے کے بعد مزید آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ عام نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت ملا کر سلام پھیر کر آپ نے اس طرح سے 2 رکعت نماز ایک سلام سے آپ نے مکمل کر لینی ہے۔ اب نفل نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کے یہ مبارک اسماء مبارک ہیں، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام۔ ان اسماء مبارک کو اور ان کے ساتھ ایک آپ نے استغفار بھی لگانی ہے، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام استغفر اللہ، یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام استغفر اللہ۔ اب ان اسماء مبارک کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل کا تاثر ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جو شروع سے تھی اور آخر تک رہے گی، کہ جو اس کائنات کی ذرے سے ذرہ کے بننے سے پہلے سے جن کا وجود ہے، جو کہ ہیں، جو کہ زندہ رہنے والے ہیں، قائم دائم ہیں، اور یا قیوم جو کہ قائم ہیں، یہ ہمارے دل میں ہو۔ یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یہ تصور ہو، ذو الجلال والاکرام کو پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی جو بڑھائی ہے، جو عظمت ہے، جو جلال ہے، وہ ہمارے دل میں ہو کہ اللہ رب العزت کی وہ شان ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی شان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب استغفر اللہ پڑھے تو اس وقت اپنے دل پر آپ کی ضرب لگ رہی ہو کہ میرے گناہوں کی معافی میں اس ذات سے حاصل کر رہا ہوں کہ جس سے بڑے جلال اور جس سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ میں اس ذات سے استغفار کر رہا ہوں، اس ذات سے توبہ کر رہا ہوں کہ جو کہ زندہ ہے اور جو کہ قائم رہنے والا ہے۔ جب یہ تصور بنا کر 100 کی تعداد میں آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تسبیح کر کے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب سا چین محسوس ہوگا۔ آپ کو آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کو ایسے چین نہ ملا تو آپ پھر جو مرضی کہیے گا، لیکن آپ ایک دفعہ اس یقین کے ساتھ اپنے دل کو ذرا ٹٹول کے، دل کے خانوں کو خالی کر کے اس طرح سے اس عمل کو کریں، اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر جب آپ اللہ کے حضور خالی دل، بالکل صاف شفاف دل لے کر اللہ کے سامنے جب بیٹھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، تو آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ رب العزت اسی طرح سے قبول فرمائیں گے کہ جس طرح آپ کا یہ دل اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑھائی کرتے ہوئے گناہوں سے خالی اور پاک صاف ہو چکا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس پاک صاف دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ آپ کی پریشانیوں، آپ کی مشکلات، آپ کی ضروریات، آپ کی حاجات اور آپ کی جو بھی جس قسم کے مقاصد میں آپ کامیابی چاہ رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت اپنے حی، اپنے قیوم، اپنے ذو الجلال والاکرام ہونے کی وجہ سے، ان مبارک صفات کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل کو انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم ذو الجلال والاکرام استغفر اللہ،
100 کی تسبیح کر کے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے, آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.